للهدى هادينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے دن نا امید ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری فرما دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بیان کا سلسلہ شروع ہے۔ بحمد اللہ، بفضل اللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 16واں درس ہے۔ پچھلے دروس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ مکہ مکرمہ کی فتح ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اسی فتح سے جزیرہ عرب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی کمر ٹوٹ گئی۔ مشرکین کے اور کفار کے جتنے شبہات تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ کفار کا یہ انتظار تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہوگا تو اس کا ہم انجام دیکھیں گے، اگر یہ واقعی سچا ہوگا تو یہ ضرور اپنے آبائی شہر مکہ کو فتح کر لے گا اور بیت اللہ اس کے قبضہ میں آ جائے گا۔ اس لحاظ سے اہل عرب پر حق واضح ہو گیا۔ اس بنا پر مختلف قبائل نے وقتاً فوقتاً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال زندہ رہے۔ سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف آنے والے وفود کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا۔ جوق در جوق لوگ اپنے اپنے قبیلوں کو لے کر مدینہ منورہ میں آ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ وہ جو اللہ نے پیش گوئی فرمائی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو نے دیکھا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ آج یہ منظر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو اس وقت آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور پھر آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اس کے 1 سال بعد سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہو رہا ہے، اور غزوہ تبوک کے اندر شریک ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام اب کس تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والے وہ وفد جو آ کر اسلام قبول کرتے ہیں ان کی صحیح تعداد تو ہمیں معلوم نہیں۔ علماء کرام نے، اصحاب سیر نے جو وفد بیان کیے ہیں ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ مختلف اوقات میں آتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے۔ ایک وفد جو وفد عبد القیس کے نام سے مشہور ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ یہی وہ وفد ہے کہ جس کی آمد پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ، کہ آنے والی قوم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے شوق میں فوری طور پہ اونٹوں سے کود پڑے۔ اپنے اونٹوں کو سنبھالنا، سامان کو سنبھالنا، اونٹوں کو سنبھالنا بھول گئے، اور دیدار نبی کے شوق میں سواریوں سے اتر کر فوری طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیا، اور اسی وفد کے اندر ایک کم عمر نوجوان تھا، اشج عبد القیس۔ اگرچہ یہ کم عمر تھا لیکن اس نے بڑے وقار کا ثبوت دیا، تمام لوگوں کے اونٹوں کو باندھا، تمام لوگوں کے سامان کو سنبھالا، اور سامان سنبھالنے کے بعد اس آدمی نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اپنے سامان سے 2 سفید کپڑے نکالے اور انہیں زیب تن کیا، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علم کی اور وقار کی تعریف فرمائی، فرمایا یہ 2 خصلتیں تیرے اندر بڑی قیمتی ہیں۔ ایک اور وفد جو وفد ثقیف کے نام سے مشہور ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ یہ وہی طائف کے لوگوں کا وفد ہے کہ جن کا قلعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیے بغیر چھوڑ دیا تھا، اور آپ نے دعا مانگی تھی اللہم اہد ثقیفہ وأت بہم مسلمین، کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں مسلمان بنا کر میری خدمت میں حاضر کر دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور طائف سے یہ وفد آیا۔ عبد یالیل ایک بہت بڑا کافر تھا جس نے طائف کے سفر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گھنڈے لگائے تھے، طائف کے سفر میں بڑی تکلیف دی تھی۔ یہ اس وفد کا سردار تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد میں ہی خیمہ لگوایا، مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگوایا تاکہ یہ قرآن مجید کو سن سکے۔ انہوں نے بڑی عجیب شرائط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی۔ ایک شرط ان کی یہ بھی تھی ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن نماز معاف کی جائے۔ ایک شرط یہ بھی لگائی کہ ہم آپ کا دین تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم زنا کے بڑے عادی ہیں، ہمیں زنا کی اجازت دی جائے۔ ایک شرط یہ بھی تھی
کہ ہم سود کھانے کے عادی ہیں، ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ سود کی لپیٹ میں ہے، ہمیں سود کی اجازت دینی چاہیے۔ ایک اور شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہم شراب کے عادی ہیں، وہ ہم سے چھوٹے گی نہیں، اس لیے ہمیں شراب کی بھی اجازت دی جائے۔ ایک اور شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ ہمارا ایک بت ہے بہت بڑا لاٹ، ہمارے اس لاٹ کے بت کو توڑا نہ جائے، اس طرح ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تمام باتوں کا بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا اور اس وفد کو ان تمام شرائط سے دستبرداری کے لیے قائل فرمایا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سے انہوں نے ان تمام شرائط کو اٹھا لیا اور دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شرط انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہمارا جو بت ہے نا لات، وہ ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، آپ کسی آدمی کو بھیجیں وہ جا کر توڑے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ابھی تک ان کے دل کے اندر کچھ خوف باقی ہے، تم جا کر لات کو توڑو۔ تو لات کو توڑا گیا اور بت پرستی کا خاتمہ کیا گیا۔ ایک اور وفد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا جو وفد دوس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی کسی قبیلے سے تھے، ان کی تبلیغ تقریباً 70 یا 80 گھرانے یہ سارے کے سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ ایک وفد بنی حنیفہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ اسی وفد کے اندر مسیلمہ کذاب بھی موجود تھا جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سارے لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، لیکن مسیلمہ تکبر کی وجہ سے، عناد اور عقل کی وجہ سے اپنے قافلے کے سامان کے پاس ہی بیٹھا رہا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے پاس گئے اور اسے جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ میں آپ کا مذہب اور آپ کا دین تب اختیار کروں گا کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا لیں۔ آپ کی وفات کے بعد میں آپ کا نائب اور آپ کا خلیفہ بنوں گا، اور یہ سارا ملک، یہ ساری سلطنت میرے قبضے میں ہوگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف انکار کر دیا، فرمایا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو چھڑی ہے نا، ایک معمولی سی چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، فرمایا یہ چھڑی بھی اگر تو مجھ سے مانگے تو میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیرے اندر تکبر ہے۔ یہ آدمی واپس چلا گیا، واپس جا کر اپنی قوم میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کی نبوت بڑی عجیب تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو بھی مانتا ہے اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ لوگوں کو ورگلایا، کافی لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے فریب میں آ گئے اور اس کے دامے فریب میں پھنس گئے اور اس پر ایمان لانے والے بن گئے، حتیٰ کہ اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ خط لکھتا ہے۔ خط میں کیا لکھتا ہے؟ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، الی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور آگے لکھتا ہے قد اشرک اللہ معک فی الامر، کہ اللہ نے مجھے آپ کی اس کار نبوت کے اندر اللہ نے مجھے بھی شریک کر دیا ہے۔ فإن الارض نصف لی ونصف لک، لہذا آدھا علاقہ آپ کا اور آدھا میرا، تم ادھر کے نبی ہو اور ادھر کا میں نبی ہوں، تم ادھر اپنی سلطنت قائم کرو، میں ادھر اپنی سلطنت قائم کروں گا، آدھی زمین تمہاری آدھی زمین میری۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، جواب میں خط لکھوایا اور لکھا آپ نے من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ اس دن سے اس کا نام پڑ گیا مسیلمہ کذاب، کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ اور آپ نے لکھا السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسی کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اور آپ نے مزید لکھا فإن الارض للہ، کہ جس زمین کے چکر میں، جس بادشاہی کے چکر میں تو آ چکا ہے، فإن الارض للہ، یہ زمین نہ میری ہے نہ تیری ہے، فإن الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے۔
یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے اور انجام کار کامیابی تو پرہیزگاروں کے لیے. بہرحال اس کا جو انجام ہوا مسلمہ کا وہ پھر کبھی بیان ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت واشی کے ہاتھوں یہ قتل کیا گیا اور اس طرح یہ فتنہ شروع ہوا. ایک اور وفد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا جو وفد نجران کے نام سے مشہور ہے. نجران یمن کا ایک بہت بڑا شہر ہے. وہاں عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد آباد تھی، موجود تھی. نجران کے عیسائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. ان کا جو امیر تھا اس کا نام تھا عبد المسیح، یعنی مسیح کا بیٹا، اس کا یہ نام ہے عبد المسیح. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے. انہوں نے اسی چیز پر، کسی مسئلے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کی اور آپ کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے اپنا مدعا یہ پیش کیا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ٹھیک ہے جی، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اللہ کے مشابہ اور اللہ کی مثل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لیس کمثلہ شیء کہ اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے؟ یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ خدا حی لا یموت نہیں ہے؟ خدا وہ نہیں ہے کہ جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ حالت ہے وَأَنَّ عِيسَىٰ یَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، اور عیسیٰ تو وہ ہے کہ جس پہ موت آئے گی. ابھی تو موت نہیں آئی لیکن کسی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی. یہ آپ بھی اپنا عقیدہ رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک وہ طبی موت جو آپ کو اور مجھے آنی ہے وہ ابھی تک ان پہ آئی نہیں. ابھی وہ آسمانوں پہ زندہ ہے. قرب قیامت میں وہ آسمانوں سے نیچے اتریں گے اور دنیا کے اندر کچھ عرصہ رہیں گے اور اس کے بعد ان کی طبی موت آئے گی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ یَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، عیسیٰ علیہ السلام پہ تو موت آئے گی اور جس پہ موت آ جائے وہ الہ اور معبود ہو سکتا نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عجیب و غریب دلائل دیے، عقلی دلائل. فرمایا مجھے بتاؤ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں جو اللہ نے بتایا؟ انہوں نے جواب دیا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ تو نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے، اللہ کے جتلانے سے وہ جانتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تو وہ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تو وہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ الہ اور معبود ہیں، تو انہیں بھی اسی طرح عالم الغیب ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ. یہ دلیل بھی دی. اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ وہاں رہے ہیں یا نہیں رہے ماں کے پیٹ میں؟ انہوں نے جواب دیا جی بالکل رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ماں کے پیٹ میں پرورش پائے، جو ماں کے اس پیٹ کا محتاج ہو، جو ماں کے پیٹ سے اس نکلنے والے خون کا محتاج ہو، وہ الہ اور معبود ہو سکتا؟ الہ اور معبود وہ ہے والذی یصبرکم بالارحام کیف یشاء، جو رحموں کے اندر اس بچے کو صورت دیتا ہے، جو شکل دیتا ہے، جو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے. وہ خدا نہیں جو ماں کے پیٹ میں پرورش پائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا
مجھے بتاؤ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے۔ فرمایا ان کی ماں کھانا نہیں کھاتی تھی؟ ہاں جی کھانا کھاتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ زمین میں سے اناج اٹھتا ہے، وہ زمین کا محتاج، وہ بارش کا محتاج، وہ بادلوں کا محتاج، وہ ہواؤں کا محتاج، پھر وہ زمین سے اپنا اناج نکلنے کے بعد اس کے پسنے کا محتاج، پھر وہ اس کے بوندے جانے کا محتاج، پھر وہ اس کی روٹی کے لیے آگ کا محتاج، پھر وہ کھانے کا محتاج، زبان کا محتاج، دانتوں کا محتاج، پھر پیٹ کا محتاج، انتڑیوں کا محتاج، قوت ہضم کے لیے ہاضمے کے ان چیزوں کا محتاج، اور پھر اس کے اخراج کا محتاج۔ فرمایا جو اتنی محتاجیوں کے اندر گرا ہوا ہو وہ الہ اور معبود ہو سکتا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ تم نے حضرت مریم کو الہ اور معبود بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ ان کے معبود نہ ہونے کی دلیل یہی ہے کانا یاکلان الطعام کہ وہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھائے وہ الہ اور معبود ہو سکتا؟ پیغمبر علیہ السلام نے یہ سارے دلائل دیے، حق ان پہ واضح ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت کے جواب میں یہ کہنے لگے ہم تو جی پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، ہمیں آپ کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو یہی موقع تھا جب سورت آل عمران کی بہت سی آیات نازل ہوئی۔ انہوں نے سوال کر دیا کہ جی حضرت عیسیٰ جیسا کوئی ہو تو آپ بتائیں۔ دیکھو نا حضرت عیسیٰ کا والد کوئی نہیں، بغیر والد کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو الہ مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان جیسا کوئی ہو تو ہمیں بتائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے خدا کے حکم سے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تو والدہ موجود ہے، باپ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جو خدا بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ خدا بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی مثال بیان فرما دی، خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر یہ اب بھی بات نہیں مانتے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے پیغمبر اگر اب بھی جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان کو مبالغے کی دعوت دے دیں، آپ انہیں دعوت دیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مبالغہ کریں۔ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنے ساتھیوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، ہم بھی آئیں گے، تم بھی آ جاؤ۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لے کر میدان میں نکل بھی آئے۔ ابھی باقیوں کو لانا تھا، جو سرے دست موجود تھے انہیں لے کر نکل آئے۔ جب عیسائیوں نے ان نورانی چہروں کو دیکھا تو وہ خائف ہو گئے اور مغرور ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تو یہ اپنے رشتہ دار لے آیا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ مبالغہ کرو۔ جب انہوں نے دیکھا تو ڈر گئے اور پیغمبر علیہ السلام سے مہلت مانگ لی کہ ہمیں مہلت دی جائے، ہم سوچیں گے۔ آپ نے سوچنے کی مہلت دی، اپنے عالم سے انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ان کے عالم نے بتایا کہ یہ سچا رسول ہے، اس کے مقابلے میں نہ ہو۔ اور جن چہروں کو یہ لے کر باہر نکلا ہے، خدا کی قسم یہ چہرے اتنے پاکیزہ چہرے ہیں، اگر یہ خدا سے پہاڑوں کے ٹلنے کی بھی دعا کر دیں خدا تعالیٰ پہاڑوں کو بھی ٹلا دے گا، اس لیے اس کے مقابلے میں نہ ہو۔ میرا مشورہ یہ ہے یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دے کر صلح کر لو۔ اسلام تو ان کے مقدر میں نہیں تھا، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جزیہ دے کر صلح کر لی۔
اس طرح یہ وفد نجران کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وفد طے آیا، یہ قبیلہ طے کا ایک وفد تھا. وفد کندہ آیا، یہ قبیلہ یمن کا ایک وفد تھا. وفد اشعریین آیا، یہ بھی یمن کا تھا، اور اس قبیلے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وفد اسد آیا، یہ قبیلہ اسد سے تعلق رکھتا تھا. وفد بنی حارث آیا، یہ بھی نجران کا ایک معزز خاندان تھا. وفد ہمدان آیا، یہ یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. وفد مزینہ آیا، یہ قبیلہ مزینہ کے 400 آدمیوں پہ مشتمل تھا. وفد زمام ابن سالبہ آیا، اور اسی طرح وفد طارق ابن عبداللہ آیا. وفد تجیب آیا، وفد حسین آیا، وفد بنی فزارہ آیا، وفد بنی اسد آیا. بنی اسد وہ وفد ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو اپنے ایمان کا، اسلام کا احسان جتلانے لگے. دیکھو جی ہمارا کتنا احسان ہے، ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا. اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. او اسلام کا احسان جتلانے والوں، میرے سامنے اسلام کا، ایمان کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ احسان تو اللہ کا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، جس نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی. احسان ہی جتلانا چاہیے. اس کے علاوہ وفد بہرا آیا، وفد عذرا آیا، وفد بلی آیا، وفد بنی مرہ آیا، وفد خولان آیا، وفد محارب آیا، وفد صدا آیا، وفد غسان آیا، وفد بنی عبد آیا، وفد حامد آیا، وفد سلامان آیا. یہ کچھ وفود کے میں نے نام لیے ہیں، ناموں پہ اکتفا کیا ہے. اگر ان کی لمبی کہانی بیان کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے لگے گا. مختصر بات یہ ہے کہ بہت سے وفود آئے اور ان تمام وفود کو اللہ نے اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اور اسی سال یعنی سن 10 ہجری میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن میں تعلیم اسلام کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ مشہور واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یمن میں بھیجا، اور حالت یہ تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت معاذ سواری پہ سوار تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چل رہے تھے. سواری ذرا تیز چلتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ رہے تھے. بیچارے حضرت معاذ ان پہ گھروں پڑ رہا تھا، شرمندہ ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سواری سے اتر جاتا ہوں، آپ اترنے کا حکم نہیں دیتے. فرماتے نہیں، تو سواری پہ موجود رہے، میں تجھے یہ نصیحتیں کرتا جا رہا ہوں. آپ نے نصیحتیں فرمائی، اور انہی نصیحتوں میں آپ مدینہ منورہ سے کافی دور چلے گئے، اور آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. معاذ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو. عسى ان تمر بمسجدی ھذا، ہو سکتا ہے کہ تو یمن سے کبھی واپس آئے، تیرا میری مسجد کے ساتھ سے تو گزر ہو، لیکن میں تجھے وہاں مسجد میں موجود نہ ملوں. عسى ان تمر بقبری، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ تو یمن سے واپس آئے اور تو مجھے قبر میں پائے، میں دنیا کے اندر زندہ موجود نہ ہوں. ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ کلمات سنے تو ان کی چیخ نکل گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ڈا نکل گئی. حضرت معاذ کی ڈا نکل گئی، یشعن چیخ کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عجیب باتیں فرما رہے ہیں. ہوا وہی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت معاذ کچھ عرصے کے بعد آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے، اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اسی سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک سریہ بھیجا یمن کی طرف. یہ 300 آدمیوں پر مشتمل تھا. رمضان المبارک سن 10 ہجری تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی سرکردگی میں یہ سریہ بھیجا. یہ گئے، غازی گئے، وہاں جا کر اس قوم کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ نے ان لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی. اب آگے آ جائیے، اسی
سال کا سن 10 ہجری کا عظیم الشان واقعہ حجۃ الوداع. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ آخری دن ہے, زندگی کے یہ آخری ماہ و سال ہے. اب وقت آ گیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فریضہ حج کو خود عملی جامہ پہنائے. پچھلا حج کس کی سرکردگی میں ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں. اب والا جو حج ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ میں کی نماز سے پہلے آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں. آپ نے بالوں کے اندر کنگھی پھیری, آپ نے نیا جوڑا پہنا, تیل لگایا, سرما لگایا, تیاری فرمائی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی تعداد کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. رات آپ ذوالحلیفہ میں جا کر گزارتے ہیں. آج بھی آپ مدینہ منورہ سے آئیں گے تو جہاں آ کر آپ احرام باندھیں گے اس جگہ کا نام ذوالحلیفہ ہے. اس وقت ذوالحلیفہ نام تھا, آج کل اس کا نام بیر علی ہے. بیر علی تو وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. اگلے دن آپ نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے صدا لگائی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صحابہ کرام کا ایک چھاکے مارتا ہوا سمندر تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. 1,44,000 کا مجمع تھا. 1,44,000 ازواج مطہرات تمام کی تمام آپ کے ساتھ تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ساتھ تھیں, اور حضرت علی جو یمن میں گئے ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بطنے وادی سے جا رہے ہیں. آج اسلام کو کتنی بڑی طاقت مل گئی. اندازہ لگائیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تصورات کا, احساسات کا, کہ آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام, وہ اسلام قبول کرنے والے لوگ آج کتنی تعداد میں ہو گئے. اللہ نے اسلام کو طاقت عطا فرما دی. کبھی وہ بھی دور تھا جب یہ مکے کے اندر ان کی تعداد صرف 4 تھی, صرف 4 آدمی تھے پورے مکے کے اندر, چپ چپا کر کام کر رہے ہیں. پھر وہ بھی دور آیا جب مکہ مکرمہ کے اندر یہ صرف 40 آدمی تھے. رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئی, حتیٰ کہ جب شیب ابی طالب میں آپ کو قید کیا گیا مسلمانوں کی تعداد 82 تھی. حتیٰ کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اس وقت مسلمانوں کی تعداد 115 تھی. اور جب آپ نے غزوہ بدر فرمایا کتنی تعداد تھی جی؟ یہ میں نے بتائی آپ کو 313 تعداد تھی. پھر آپ نے جب غزوہ احد فرمایا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 750 تھی. پھر آپ نے جب غزوہ خندق فرمایا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. پھر جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لاتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی. پھر غزوہ موسیٰ میں جہاں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی. پھر فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی. پھر غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی. اور آج حجۃ الوداع کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 1,44,000 تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر تو الی مد بصری, میں نے اپنی نظر کی حد تک دیکھا, نظر کی حد تک دیکھا, بین یدیہ من راکب و ماشٍ, میرے سامنے سوار ہی سوار تھے, پیدل ہی پیدل لوگ تھے. وعن یمینہ ہی مثل ذالک, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی لوگ ہی لوگ تھے, آپ کے دائیں طرف بھی اسی طرح انبوہ کثیر تھا. وعن یسارہ ہی مثل ذالک, اور آپ کے بائیں طرف بھی اسی طرح کثیر تعداد تھی. ومن خلفہ مثل ذالک, آپ کے پیچھے بھی اسی طرح مجمع تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پروانوں کے درمیان ایک شمع کی مانند تھے. آپ اپنی اونٹنی کے سوار پہ سوار تھے اور آپ توحید کی آواز کو بلند کرتے ہیں. اور جب آپ توحید کی آواز کو بلند کرتے ہیں صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں, در و دیوار گونجتے ہیں, پہاڑوں کی وادیاں گونجتی ہیں. بستیوں میں لوگ تھے, وادیوں میں لوگ تھے, پہاڑوں میں لوگ تھے, مشرق و مغرب میں شمال و جنوب میں لوگ ہی لوگ تھے, صحابہ کرام بھی تھے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ
वस्सलाम उस वक्त तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक समा है, एक मंजर है और एक अजीब मंजर बनता है जब सारे लोग ये तराना पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने हाजिरी देते हैं। 4 ज़ुल्हिज्जा सन 10 हिजरी बरोज इतवार पैगम्बर अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में पहुंच जाते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि हजरत अली भी यमन से पहुंच गए मक्का मुकरमा में। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया, सही फरमाई। 8 ज़ुल्हिज्जा जुमेरात के दिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम हज के लिए मिना तशरीफ ले जाते हैं। 9 ज़ुल्हिज्जा बरोज जुम्अतुल मुबारक पैगम्बर अलैहिस्सलाम अराफात के मैदान में मौजूद होते हैं। आपने वहाँ वकूफ फरमाया, वादी नमरा के अंदर आपका कुब्बा तैयार किया गया, उस कुब्बा में आपने क़याम किया और सवाल के बाद पैगम्बर अलैहिस्सलाम बतने वादी में तशरीफ लाए और वहाँ आपने खुतबा इरशाद फरमाया। कस्वा ऊँटनी पे सवार थे, बड़ा बलीग खुतबा आपने इरशाद फरमाया। वो ऐसे समझिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सारी 23 साल तालीमात का खुलासा है ये खुतबा। गोया के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ये वसीयतनामा है, इस्लाम का ये दस्तूर हयात है और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की गोया के ये अलविदाई नसीहतें हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बड़ी कीमती नसीहतें फरमाई। मुख्तलिफ मौकों पे वो खुतबा आपने इरशाद फरमाया, वो मोटी हदीस की किताबों में इकट्ठे मौजूद नहीं है, बिखरे हुए हैं। मैंने उनको कोशिश की आपकी दुआओं से, वो मैंने कुछ पैगम्बर अलैहिस्सलाम के जुमले इकट्ठे किए और आज मैं आपके सामने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के वो जुमले नकल कर देता हूँ। अरबी की इबारत भी पेश करूंगा ताकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम के उन बोल जो आपकी जुबान से निकले आज हमारी गुनाहगार जुबान से भी वो बोल निकल जाए। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस खुतबा में हमदे इलाही बयान करते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अल्लाह की हमद बयान फरमाई, अल्लाह की सना बयान फरमाई। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे के अंदर अल्लाह की तौहीद का भी बयान किया। फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। लोगों को आपने खिताब करके फरमाया, अय्युहन्नास लोगों वहिदुल्लाह, अल्लाह की तौहीद पे कायम रहना। फइन्नत तौहीद रअसुत तआत, तौहीद तमाम नेकियों की बुनियाद और जड़ है। जो तौहीद पे कायम है उसका ईमान कायम है, जो तौहीद से हट गया उसका रिश्ता मैं मोहम्मद से कट गया। फरमाया, खबरदार फइन्नत तौहीद रअसुत तआत। और इसी खुतबे के अंदर आप लोगों को फरमाते हैं, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगों हज के तरीके आज मुझसे सीख लो। और आगे आपने जुमला फरमाया, आप तरफ जाएंगे। सहाबाए किराम ने पता नहीं किस जिगर के साथ ये जुमला सुना होगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो। लअल्ली ला अराकुम बाद आमी हाज़ा, हो सकता है अगले साल मेरी और तुम्हारी मुलाकात न हो सके, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद न हूँ। हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी साल हो। और इसी खुतबे के अंदर आपने मुसलमानों के हुकूक बयान फरमाए और मुसलमानों से पूछा, लोगों मुझे बताओ अय्यु शहरिकुम हाज़ा, ये कौन सा महीना है। सहाबाए किराम खामोश हो गए। अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं। आपने फरमाया, अलैसा हाज़ा मिन अशहुरिल हुरुम, कि क्या ये हुर्मत वाले महीनों में से ये ज़ुल्हिज्जा का महीना नहीं है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, नाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुर्मत वाला महीना है। फिर सवाल किया, मुझे बताओ अय्यो बलदिकुम हाज़ा, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा इलाका है। सहाबाए किराम खामोश हो गए। फरमाया, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। आपने फरमाया, अलैसा हाज़ा बलदुल अमीन, क्या ये वही शहर नहीं है जिसे बलदुल अमीन के नाम से पुकारा जाता है। कितना बड़ा मुअज़्ज़ज़ शहर है। और आपने फरमाया, मुझे बताओ अय्यो यौमिकुम हाज़ा, आज दिन कौन सा है, कौन सा दिन है। सहाबा कहते हैं, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, अल्लाह
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الیس ھذا یوم العرفہ، کہ کیا یہ آج عرفے کا دن نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے ارشادات فرما کر صحابہ کرام کو اس بات کو جانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ مہینہ بھی بڑا محترم اور یہ شہر بھی بڑا محترم اور آج کا یہ دن بھی بڑا محترم۔ فرمایا خبردار میری بات سنو، دماؤکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، لوگوں تمہارے خون آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، تمہارے مال اسی طرح ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، جس طرح آج کا دن محترم ہے، جس طرح یہ آج کا مہینہ محترم ہے، جس طرح آج کا یہ شہر مکہ مکرمہ محترم ہے، اسی طرح تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں محترم ہیں۔ آپ نے خطبے کے اندر تقوی کا حکم دیا، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اتقوا اللہ فی السر والعلن، ظاہر میں بھی پوشیدگی میں بھی اللہ سے ڈرنا، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی خطبے کے اندر دوسری پہلے آپ نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں موضوع خبردار، جتنا سود جاہلیت کے دور سے چل رہا تھا وہ سارے کا سارا سود آج ختم کر دیا گیا۔ ولیکن لکم رؤوس اموالکم، تمہارے لیے تمہارے راس المال تمہارا سرمایہ ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تمہارے پر کوئی ظلم کرے۔ آپ نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان حضرت ابن عبد المطلب کے خاندان کا وہ سود یک قلم معاف کرتا ہوں، میں اس پر قلم پھیرتا ہوں، وہ میں نے معاف کر دیا۔ اپنے قبیلے کو بطور مثال پیش کیا، جاہلیت کے انتقام کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت میں انتقام چلتے تھے، میں نے بدلہ لینا ہے، انہوں نے میرا قتل کیا، ہم نے قتل کرنا ہے، یہ بدلے چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا خبردار، ان کل دم فی الجاہلیت موزون، جاہلیت کے تمام انتقام، جاہلیت کے تمام خونوں کا آج میں خاتمہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک بچے کے خون کو معاف کیا۔ اور فرمایا میں ربیعہ ابن حارثہ کے بیٹے کا خون آج معاف کرتا ہوں۔ اس خطبے کے اندر آپ نے قانون وراثت کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا خبردار سن لو، لکل وارث نصیبہ من المیراث، ہر وارث کا میراث میں ایک حصہ ہے، ولا یجوز وصیتہ فی اکثر من الثلث، اور تیسرے حصے سے زیادہ میں کوئی آدمی وصیت نہیں کر سکتا۔ الولد للفراش، بچہ اسی کا ہوگا جس کے گھر میں، جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ وللعاہر الحجر، اور جو بچے کی اپنا اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کے لیے پتھروں کا سامان ہے، بیٹا اس کا نہیں گنا جائے گا۔ لوگ تبدیلی قوم کر لیتے تھے، اپنی قوم کو تبدیل کرتے تھے، اپنے آقاؤں کو تبدیل کرتے تھے، آج بھی لوگ قوم کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جس آدمی نے اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کیا اور تولا غیر موالی ہے، یا اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور آقا کی طرف منسوب کیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت۔ فرمایا لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس آدمی کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا جو اپنی قومیت کو تبدیل کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر عورتوں کو محروم نہیں کیا، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا خبردار سن لو، فإن لكم على نسائكم حقا، تمہاری عورتوں کے بھی تمہارے لیے حقوق ہیں، عورتوں پر حقوق ہیں تمہارے، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، اور جس طرح عورتوں کے ذمے تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے ذمے عورتوں کے حقوق ہیں۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فإنهن عوان عندكم، وہ تمہارے پاس بیچاری مظلوم شخصیات ہے، اخذتموهن بأمان اللہ، ان کو تم نے اللہ کی امانت سمجھ کر تم نے دیا ہے، فاستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ، اور اللہ
اللہ کے کلمے کی وجہ سے، اللہ کے قانون کی وجہ سے ان کی عصمت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ فاستوصوا بالنساء خیرا، خبردار عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ غلاموں کے حقوق بیان فرمائے اور فرمایا لوگوں ارقائکم اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ اطعموہم مما تطعمون، ان کو وہی کھانا کھلانا جو تم کھاتے ہو۔ واکسوہم مما تکسون، اور غلاموں کو وہی کپڑا پہنانا جو تم پہنتے ہو۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم عورتوں کے حقوق کے محافظ ہیں، ہم غلاموں کے حقوق کے محافظ ہیں۔ سب سے پہلے عورت کا حق اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ غلاموں کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، جانوروں کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدت ملت کی بات فرمائی، فرمایا خبردار لوگوں ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ جس طرح تمہارا رب ایک ہے، جس طرح تمہارا باپ ایک ہے، وان نبیکم واحد، تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ رب کے بعد اور رب کسی کو نہیں بنانا، باپ کے بغیر کسی اور کو باپ نہیں بنانا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کرنا۔ آپس کی لڑائی سے آپ نے منع فرمایا، فرمایا الا خبردار لا ترجع بعدی ضلالہ، میرے بعد گمراہی میں نہ جا پڑنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ وستلقون ربکم، لوگوں کل تم خدا سے ملاقات کرو گے، خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ فیسألکم عن اعمالکم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اور اسی خطبے کے اندر آپ نے اطاعت امیر کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا لوگوں اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ ان امر علیکم عبد اسود مجدع، اگر تمہارے اوپر کوئی کالے رنگ کا غلام ہی امیر بنا دیا جائے، مجدع جس کی سائڈیں کٹی ہوئی ہیں، انتہا دنیاوی اعتبار سے وہ اگرچہ گھٹیا آدمی ہو، غلام ہو، رنگ اس کا کالا ہو، لیکن وہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا گیا۔ یقودکم بکتاب اللہ، شرط یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلا رہا ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واسمعوا لہ واطیعوا، اس اپنے امیر کی بات کو غور سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اسی خطبے کے اندر آپ نے معاشرتی مساوات کا اعلان کیا اور فرمایا خبردار لوگوں تم سب کے سب برابر ہو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت ہے۔ لا فضل لاسود علی احمر، خبردار کسی کالے رنگ کے آدمی کو گورے رنگ والے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے رنگ کے آدمی کو کالے رنگ والے آدمی پہ فضیلت ہے۔ اللہ بدین وتقوی، فضیلت کا معیار رنگت نہیں ہے، فضیلت کا معیار دولت نہیں ہے، فضیلت کا معیار عربی اور اجمی ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار قبیلہ نہیں ہے۔ اللہ بدین وتقوی، فضیلت کا معیار دین اور تقوی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز ہوئی ہے، ہم تو معزز ہوتے سمجھتے ہیں نا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، چاہے وہ ساری دنیا کا بدماش اچکتا، ننگے اسلام، ننگے دین، ننگے ملت ہو، پیسہ زیادہ ہو ہم معزز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، الا بدین وتقوی، جس کا دین بہتر، جس کا تقوی بہتر وہ معزز ہے۔ فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، غلو فی الدین سے منع فرمایا۔ دین کے اندر غلو کرنا، افراط و تفریط کرنا، دین کے اندر کسی چیز کو گھٹانا یا بڑھانا، اس کے بارے میں فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں دین کے اندر غلو نہ کرنا، افراط و تفریط نہ کرنا۔ فإنما أهلك قبلكم الغلو فی الدین، تم سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے ہیں وہ اسی دین کے اندر غلو کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں۔
اس خطبے کے اندر آپ نے ارکان اسلام بیان فرمائے اور فرمایا الا خبردار فاعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا، وصلوا خمسکم 5 نمازیں ادا کرتے رہنا، وصوموا شہرکم رمضان کے روزے رکھتے رہنا، وادوا زکات اموالکم اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے رہنا، وتحجوا بیت ربکم اللہ کے گھر کا حج کرتے رہنا، واطیعوا ولاۃ امورکم اپنے جو امور کے والی ہیں، اپنے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرتے رہنا، تدخلوا جنت ربکم اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اسی خطبے کے اندر آپ نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا اور فرمایا ایھا الناس لوگوں غور سے سن لو، انہ لا نبی بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں، ولا امت بعدکم اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں، انا آخر الانبیاء میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ اور اس خطبے کے اندر آپ نے معیار ہدایت بیان فرمایا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری اور تمہاری آئندہ سال ملاقات نہ ہو، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما اگر تم ان دونوں چیزوں پہ قابو رکھو گے، ان پہ کنٹرول رکھو گے، ان کو اپنے قابو میں رکھو گے، لن تضلوا بعدی میں اللہ کا پیغمبر اس بات کی ضمانت دیتا ہوں گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ ایک چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز سنت و نبی یہی اس کے نبی کی سنت ہے۔ لوگوں کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، حفاظت حدیث کا انتظام فرمایا نصر اللہ عمران سمع مقالتی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے میری بات کو غور سے سنا، پھر اس کو محفوظ کیا، فأدّى كما سمع صرف سنا اور محفوظ نہیں کیا بلکہ میری بات کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ بھی آپ نے دعا دی اور تبلیغ کی ذمہ داری، بات پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی اور فرمایا الا فلیبلغ الشاہد والغائب خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اسی لیے یہ علماء تقریریں کرتے ہیں، اسی لیے یہ تبلیغی جماعتیں سفر کرتی ہے، اسی لیے مولوی تمہارے پاس آ کر تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ذمہ داری لگائی فلیبلغ الشاہد والغائب جو موجود ہے جس نے سن لیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تک بات پہنچائے جس تک بات نہیں پہنچی۔ اور آپ نے پھر لوگوں سے سوال کیا لوگوں انکم مسئولون عنی لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، خدا کا دربار ہوگا، میں بھی خدا کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، تم بھی خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے سے تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون لوگوں کل قیامت والے دن خدا تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا فما انتم قائلون بتاؤ تم مجھے کل خدا کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ حل بلغت کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا، لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد بلغت الرسالۃ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانۃ آپ نے امانت پہنچا دی، ونصحت الامۃ آپ نے امت کی پوری خیر خواہی فرما دی، وکشفت الغمہ حق کے راستے پہ جو دبیز پردے حائل تھے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے پردے اتار دیے، راہ حق کو واضح کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ اقرار کر لیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنی شہادت والی یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف فرمائی اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے 13 سال مکے میں مارے کھائی، میں نے 10 سال مدینے میں اذیتوں تکلیفوں میں گزار دیے، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، پتھر برسائے گئے،
لوہان کیا گیا، گندگیاں پھینکی گئی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے صحابہ کو شہید کیا گیا، یا اللہ میری بچیوں کو طلاقیں دی گئی، مجھے گھر سے بے گھر کیا گیا، گھر سے بدل کیا گیا، مجھے مکے سے نکالا گیا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور یہ گواہی دینے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الناس اپنی انگلی لوگوں کی طرف فرماتے تھے، اور یہ بات فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا استودع اللہ دینکم وامانتکم، لوگوں میں تمہارے دین اور میں تمہاری امانتیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وخواتیم اعمالکم، تمہارے اعمال کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگوں میں تمام کو سلام کہتا ہوں، سلام کہہ دیا۔ اور اس کے بعد یہ خطبہ آپ نے ختم فرمایا، پھر اذان ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں یہ اکٹھی پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے وقوف فرمایا، اونٹنی پہ سوار تھے، بطن وادی کے اندر آپ نے وقوف فرمایا، ہم تو صلاح کرتے رہے، خدا سے دعا مانگتے رہے۔ اسی دن عصر کی نماز کے وقت، عصر کے وقت عصر کا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ آج وہ نعمت جو آدم علیہ السلام سے کری تھی میرے پیغمبر، آج وہ نعمت میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دی، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ یہ ایسے اتری شام کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں، پھر اگلے دن منا جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر قربانی کرتے ہیں۔ 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے، اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حج مکمل فرمایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بات اگر میں نہ کروں تو یہ بات نامکمل رہ جائے گی۔ حج سے واپسی پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، غدیر خم ایک مقام کا نام ہے، ایک کنواں ہے، جب وہاں پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایات کی۔ حضرت علی یمن میں گئے تھے نا، انہوں نے شکایات کی، وہ مال وغیرہ تقسیم کرنے کا مسئلہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی نے ایسا کیا ایسا کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا الا خبردار، یہ خطبہ غدیر خم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، الا ایھا الناس، لوگوں غور سے سنو، انما انا بشر، جس طرح تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، یوشک ان یاتی علی رسول ربی، ہو سکتا ہے کہ ان قریب میرے پاس خدا کا فرشتہ آ جائے، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے۔ کون فرشتہ جی؟ اسرائیل آ جائے میری جان قبض کرنے کے لیے۔ فقریبا، ہو سکتا ہے کہ میں اس کی دعا، اس کے فرشتے کے بلانے کو جلدی قبول کر لوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میرے اوپر موت بھی آ سکتی ہے، فرشتہ میرے پاس بھی خدا کا پیغام لے کر آئے گا۔ پہلے بیت کی آپ نے محبت کی تاکید فرمائی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اور اسی خطبے کے اندر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولا ہو تو علی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے۔ اور فرمایا اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو علی سے خود سے تو محبت رکھ، فعاد من عادا ہو، اے اللہ جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ حضرت علی کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ آج بھی میرا عقیدہ ہے اللہم والے من والا ہو، اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، اللہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کر اور اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ آمین کہہ دے دیا، اللہ اسے تباہ و برباد فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیتے ہیں اور فرماتے ہیں علی جبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارکباد ہو، اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، آج کے دن تو ہر مومن مرد کا اور آج کے دن تو ہر مومن عورت کا، آج کے دن سے تو دوست اور مولا بن گیا، تو قریبی بن گیا۔ پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम ने तेरी मवालात का हुक्म दे दिया। इस तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये अपना हज मुकम्मल फरमाया। सुलहज्जा के महीने के आखिरी दिन थे, पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। इंशाअल्लाह अगले दर्स में अगले वाक़यात पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफात का बयान होगा। अल्लाह मुझे आपको ये बात सुनने की और फिर इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।